الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج میں جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میری ملاقات انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے ہوئی ہے اور ایک طویل نشست ان کے ساتھ میں نے کی ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ وہ جو ویڈیو ہے نشست کافی احباب نے دیکھی ہے، بہت سارے لوگوں تک پہنچی ہیں اور مثبت رائے میرے پاس آئی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو میرے پاس سوالات آتے رہے ہیں یا جن دوستوں سے میری ملاقات ہوتی تھی، تو وہ مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کی جو علی بھائی سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے ان کو کیسا پایا ہے؟ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پر ان کے خلاف یا ان کی حمایت میں طرح طرح کا مواد موجود ہے، اور ماشاءاللہ ملک پاکستان کی ایک بڑی مذہبی شخصیت میں شمار ہوتے ہیں اور بہت کم وقت میں اپنا علمی مقام انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا کہ میں نے جو ملاقات ان سے کی ہے تو میں نے ان کو ذاتی طور پر کیسا پایا ہے، اور میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا اور اب میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ ہماری اس ملاقات کو اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں، اور میرے بارے میں تو جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے، مذہبی طبقہ تو کسی سے خوش نہیں ہوتا، وہ تو صرف اسی سے خوش ہوتا ہے جو دین فروش کرے، جو دین کو فروغ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں سے لوگوں کو دور کرے۔ مذہبی طبقہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائے، اہل بیت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یہ مذہبی طبقہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمیشہ سے اس مذہبی طبقے کا المیہ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں، حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرتے رہے ہیں، اور ان مذہبی طبقات نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ اور جب بھی میں یاد رکھیے گا مذہبی طبقات کہتا ہوں تو اس سے مراد اہل حق علماء نہیں ہوتے۔ اس سے لوگ کہتے ہیں شاید میں کوئی لبرلزم کی بات کروں یا لبرل ہوں، یا میں دوسرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی اصطلاحات کو بھی سمجھیں۔ ہر علمی شخص کی جس کا مطالعہ ہوتا ہے اس کے زبان پر کچھ اصطلاحات جاری ہو جاتی ہیں، تو وہ اصطلاحات آپ تب سمجھیں گے، اپنے مفہوم کے مطابق نہیں سمجھیں گے، وہ آپ اسی شخص سے پوچھیں گے کہ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، آپ یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ یہ ہمارے ہاں مصطلحات علمیہ جو ہیں یہ نحویوں کی الگ ہوتی ہیں، فقہا کی الگ ہیں، ہر ایک کی۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب مذہبی طبقات کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد وہ مذہبی دین فروش طبقہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے، اور ہر دور میں کاسالیس قسم کی حکمرانوں کی ان کی کاسالیسی کرتا رہا ہے، ان کی خوشامد کرتا ہے، ظلم کے اوپر خاموش رہتا ہے، حق بات لوگوں تک نہیں بتاتا، ممبروں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کرتا، تفریقہ پھیلاتا ہے۔ ان کی مسجدیں مسجد ضرار کا نمونہ پیش کرتی ہیں، مسجد ضرار ہے نہیں، مسجد ضرار کا نمونہ پیش کرتی ہیں، یعنی کام سارے جو مسجد ضرار کے اندر ہوتے تھے، لوگوں میں تفریق ڈالنا، فرقہ واریت کے کام کرنا، انسانوں کو نقصان پہنچانا، یہ سارے کام وہ مذہبی طبقہ کرتا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ تو البتہ تو اس لیے مجھ سے تو یا اس طرح کے شخص سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن و سنت کی یا اہل بیت کی بات کرے، مذہبی طبقہ ہمیشہ اس سے ناراض رہے گا۔ اس لیے یہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں نے ابھی تک یہ گفتگو نہیں کی ہے کہ میں نے انجینئر صاحب کو کیسا پایا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ تو شاید ہمارے اس ملاقات سے لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق نتائج اخذ کیے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ دیکھیں، انجینئر مرزا صاحب اگر میرے ساتھ بیٹھے یا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ میں 100% ان کے نظریات سے متفق ہو گیا ہوں، یا اگر انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ نشست کروں تو وہ میرے نظریات سے 100% متفق ہے۔ نہیں، علماء بیٹھتے ہیں آپس میں، لوگ گفتگو کرتے ہیں،
اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے. اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ہم دوسرے سے 100% متفق ہیں. جو اس طرح سمجھتا ہے، اس پہ قیاس کرتا ہے، وہ انتہائی پرلے درجے کا احمق اور جاہل انسان ہوتا ہے. اس کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایسا شخص کہ جو یہ کہے کہ بھئی یہ تو ان کے ساتھ بیٹھا تو یہ ایک ہی مشن کے اوپر ہیں یا ایک ہی منہج کے اوپر ہیں، ان کا رستہ بھی ایک ہے. ہاں، قربت ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ مزاج مل جاتا ہے، کسی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہے. بعض مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی سوچ مل رہی ہوتی ہے لیکن مزاج نہیں ملتا ہے. بعض کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے لیکن سوچ نہیں ملتی ہے، فکر نہیں ملتی ہے. مزاج مل جاتا ہے. مزاج الگ چیز ہے. مزاج ایسا ہوتا ہے، مثلاً کوئی جوشیلی طبیعت کا ہے تو کچھ نرم طبیعت کا ہے. یعنی ایک شخص ایک ہی وقت میں ممکن ہے، یعنی دو شخص ممکن ہے کہ ایک ہی فکر کے حامل ہوں، لیکن ایک شخص ذرا گرم مزاج کا ہوگا، ایک شخص ٹھنڈے مزاج کا ہوگا. مزاج فرق ہوتا ہے. تو جب انجینئر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اچھا ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ ملاقات کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، اور میں بھی دوسرے مولویوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ یہ ایک فتنہ پرور انسان ہے. اور یہ یعنی فتنہ پرور سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. میری جو فکر ہے نا، اس میں تطور ہوتا رہتا ہے، یعنی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہوں. ممکن ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی میری ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھیں یا 1 سال کی پہلی ویڈیو، تو اس میں میری فکر میں ابھی یعنی آگے میں چلا گیا ہوں. فرق آتا ہے. جتنا انسان مطالعہ کرتا ہے، نئے نئے مصادر کی طرف آپ کے دسترس ہوتی ہے، تو فکر کے اندر تسلب بھی یعنی مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھوس پن بھی آتا جاتا ہے، اور تبدیلی بھی آتی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پہلے کچھ سمجھتا تھا، بعد میں وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی گئی، اور اب ان افکار کے اندر یعنی بہت حد تک تطور ہے، بہت حد تک وہ اس میں ایک ترقی ہو چکی ہے. تو انجینئر صاحب کو جو ملنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ میں جو ان کے بارے میں سنتا تھا، میں نے بھی کچھ ان کے بارے میں سمجھ لیا تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ جب ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ملانے کا کام ہے، لوگوں کو سمجھنے کا ہے، تو ان کے ساتھ نہ ملنا یہ بہت بڑی یعنی زیادتی ہوگی. اور ایک ایسے شخص سے کہ جس کے بیانات اہل البیت علیہم السلام سے متعلق ہے، اور خاص طور پر اموی حکمرانوں پر چوٹ کرتا ہے. اموی حکمرانوں کے لیے وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں. تو ایسے شخص کی صرف وہ غلطیاں کہ جو ہم نے کسی فرقے میں رہتے ہوئے سمجھ لیا کہ یہ حقیقی غلطیاں ہیں، تو اس پر ہم ان کے سارے جو اچھائیاں ہیں اس پہ غلبہ دے دیں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس بندے کی کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہوگا. اب مثلاً میرا جو بیک گراؤنڈ ہے بریلوی فکر سے تھا. پہلے جب میں نے انجینئر مرزا پہ رد کیا تو اس وقت میں میری جو فکر تھی اس میں کسی جگہ پہ بریلویت موجود تھی، لیکن اس لیے میں نے ان پہ رد بھی کیا ہے. اور اب الحمدللہ بریلویت کے کوئی اثر بھی باقی نہیں رہا ہے فکر میں. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنا وقت لگتا ہے آپ کو، آپ مطالعہ کرتے ہیں، دن بدن آپ میں تبدیلی آتی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے اس وقت میں چند چیزوں کا وہ انجینئر صاحب کو جواب بھی دیا، جیسے مزارات پہ جانے کا ہے یا شرک سے متعلق کی جو چیزیں ہیں، وہ انجینئر صاحب تک پہنچی بھی ہوں گی، اور انہوں نے چاہا بھی کہ رابطہ کریں اور اس طرح گفتگو ہو. میں نے بھی چاہا کہ میں اس شخصیت سے بات کروں، اور بات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک حلقہ احباب ہے، بڑا اثر ہے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو لہٰذا جب میری ان سے ملاقات ہوئی، یہ سوچ کر کہ میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں. اچھا، ایک تو وہ گفتگو ہے جو میڈیا کے اوپر جو نشر کی ہے، میں نے بھی نشر کی ہے، 2 گھنٹہ 16 منٹ کی کچھ ہے یا 6 منٹ کی. تو یہ 2 گھنٹے کی جو سے اوپر کی جو گفتگو ہے، یہ ایک وہ ہے جو آپ نے دیکھی ہے، ایک وہ گفتگو ہے جو ان کے ساتھ نجی مجلس میں میری ہوئی تھی، اور چند احباب اس میں موجود تھے. بہت سارے احباب اس بات کے گواہ ہیں
جس میں انہوں نے مجھ سے میرے مسلک کے بارے میں پوچھا تھا، مذہب کے بارے میں پوچھا تھا. تو وہ جو نشست تھی جو غالباً عشاء کی نماز کے بعد ان کے ساتھ میری ہوئی ہے، میں نے اس سے انہیں زیادہ سمجھا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار ایک شخص آپ کے سامنے پوری تقریر کر دیتا ہے اور آپ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 جملوں سے آپ اسے پہچان جاتے ہیں. تو وہ جو 2 جملے تھے اس نشست کے اندر جو انہوں نے میرے ساتھ مجھے بولے، تو میں ان کی فکر کو پہچان گیا ہوں کہ ایکچوئل یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اچھا، اسے سمجھنے میں بھی مجھے تھوڑا سا وقت لگا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی کے بارے میں فی الفور رائے دینے سے گریز کرتا ہوں. یعنی آپ مجھ سے اگر ملیں گے اور ایک نشست میں بیٹھیں گے تو ممکن ہے میں ایک رائے دے دوں آپ کے بارے میں کہ یہ بندہ یہ چاہتا ہے، لیکن اور اس میں پھر آگے جا کے ممکن ہے کہ میں آگے آپ کو 5 دن بعد 10 دن بعد یہ کہہ دوں، میں اپنی رائے کو بدل دوں، میں کہوں نہیں اصل میں اس کا مقصد یہ تھا. یہ تھوڑا سا استقرائی فیصلے ہوتے ہیں. استقرائی یعنی آپ جملے جوڑتے ہیں کسی کے اور پھر ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں نا. تو بہرحال جب وہ نشست ہوئی تھی، اس میں جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان کو یہ اس حوالے سے ایک بات تو میں نے ان کے اندر یہ پائی کہ ماشاءاللہ محب اہل بیت ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی کسی طرح سے شک نہیں کر سکتا کہ یہ اہل البیت علیہم السلام سے محبت نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اموی حکمرانوں کے بارے میں انہوں نے جو انٹرویو میں جو بات کہی تھی مجھ سے کہ میں دل سے مسلمان سمجھتا ہوں اور اس طرح کی گفتگو کی تھی، لیکن جو گفتگو ان کی میرے ساتھ ہوئی ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اوپنلی کچھ کہا ہے یا میرے ساتھ کچھ کہا ہے، مگر اس مجلس سے نشست سے میں نے جو ان کے بارے میں جو میں نے ان کو پایا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ ایک ان مظالم یہ سمجھتے ہیں کہ اموی حکمرانوں پہ میں سے جو تھے وہ ظالمین تھے. جو اموی حکمران تھے انہوں نے اہل بیت کے پر جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ درست نہیں تھے، ان کو یہ حق پہ نہیں سمجھتے. پھر خود وہ بذات خود ان کا مطالعہ بھی اچھا ہے، خاص طور پر جو حدیث کے اوپر جو صحیح ستہ ہے، اچھا مطالعہ ان کا ہے، ماشاءاللہ مضبوط مطالعہ ہے. سفر ان کا اچھا ہے، یعنی انہوں نے مختلف فرقوں کے اندر وقت گزارا ہے. عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ڈگری ہونا عالم ہونا ضروری ہے، یہ ڈگری یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں سلیبس بن گیا ہے، حالانکہ علم حاصل کرنا یعنی اس بات کا یعنی امام ابو حنیفہ سے اگر کوئی پوچھے تو ان کے پاس کوئی ڈگری تو نہیں تھی درس نظامی کی، شہادت عالمیہ کی، وفاق المدارس کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم ان کے پاس کوئی کسی مدرسے کی ڈگری تو نہیں تھی ان کے، تو یا ان کو کسی نے کہہ دیا ہو کہ جی یہ آپ کو غوث اعظم کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. یہ پہلے لوگ وقت لگاتے تھے اور اس وقت یعنی علماء کے پاس بیٹھتے تھے، تلمذ شرف تلمذ حاصل کرتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں جو شیعہ مسلک کے علماء ہیں وہ عراق کے اندر حوزے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں وہاں 20 سال لگاتے ہیں، 25 سال، پھر بھی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتے ہیں، یہ یعنی سند وغیرہ ان کو نہیں ملتی ہے، کوئی دستار بندی نہیں ہوتی ہے. تو یہ انجینئر صاحب ان کا مطالعہ بہترین ہے، اور ان سے جو ہمارے لوگ جو سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی بس دوسروں کو پھنسانے والی بات ہوتی ہے. اچھا، بذات خود میں نے ان کو پایا کہ یہ ایک انتہائی فیاض انسان ہے، مہمان نواز انسان ہے، اور انتہائی عاجز انسان بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے، خدا خوف انسان ہے، مبالغہ نہیں کرتا ہے کسی کی تعریف میں بھی اور مذمت میں بھی مبالغہ نہیں کرتا، معتدل انسان ہے، اچھا انسان ہے. اور میں نے ان کو اپنا بھائی پایا ہے، اور انشاءاللہ میرا ان سے یہ تعلق قائم رہے گا ہمیشہ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے وہ حقائق کو لوگوں سے چھپاتا رہا ہے. میں نے علماء سے سنا ہے، بڑے بڑے علماء سے، کہ پوری حدیثیں پڑھ بھی لیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، برسوں پڑھاتے رہے ہیں مدارس میں، لیکن جو خاص جو مسائل ہیں وہ ان سے اساتذہ نے بھی چھپایا اور پھر وہ آگے بھی چھپاتے تھے. اچھا، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کو، مثلا جیسے سیدہ کائنات کا سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے ناراض چلے جانا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. پھر خلیفہ سے ناراض چلا جانا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو یہ ہم نے بھی پڑھے تھے اور علماء نے بھی پڑھے ہیں، انجینئر صاحب نے بھی پڑھے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ جب ہم طالب علم تھے تو تب یہ ذہن میں کیوں نہیں آتا تھا کہ ہم یہ پوچھیں. اچھا، بسا اوقات ہم نے کچھ اس طرح کے سوالات بھی کیے تھے، لیکن ہمارا جو مدارس کا جو سلیبس ہے نا، وہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تیزی کے ساتھ. عن عمر بن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات ومن كانت هجرته الى دنیا ورثوا وما دنیا، اس طرح ٹک 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 ٹک، جس طرح نہیں ہمارے ہاں تراویحیں پڑھاتے ہیں تیزی کے ساتھ، بالکل اوپر سے چلتے ہیں، اس کے اوپر گزرتے ہیں. دورۃ الحدیث، چکر لگاتے ہیں اس کے اندر. حدیث پہ بحث نہیں ہوتی ہے، اس کی فقہ کے اندر، اس کے معانی کے اندر، اس کے مطالب پہ. اور نہ ایسی استعداد ہے ہمارے ہاں لوگوں کی کہ وہ اس پہ تنقیدی طور پر گفتگو کر سکے. یعنی جو حدیث پڑھانے والے افراد ہوتے ہیں وہ، یعنی مدارس کا جو سلیبس پہ جو علماء تیار کرنے کا، جو اس سے علماء تیار ہوتے ہیں، عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے، عربی میں زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے. یہ ہمارے 99% علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی عرب کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ 2 منٹ اپنا جو انٹروڈکشن ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی جو سیرہ شخصیہ ہے، وہ جو سی وی ہے، 2 منٹ بیان نہیں کر سکتے عربی میں. یہ ان کی استعداد ہوتی ہے. 4 سال یہ نحو کے اندر لگاتے ہیں. پہلے تو قافیہ پڑھتے تھے، اب ابن عقیل پڑھائی جاتی ہے، ابن ناظم یا ابن حاجب، لیکن عربیت کے اندر کوئی استعداد نہیں ہے. تو جب عربیت میں استعداد نہیں ہے تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ایک وہ شخص اسلام کو جلدی سمجھ جاتا ہے جو خود سے مطالعہ کرے، مختلف علماء کے پاس جائے، سوالات کرے، تنقیدی سوالات کرے، وہ جلدی سمجھ جاتا ہے. اور وہ پھر اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس کی جو گرپ ہوتی ہے، وہ دین کے اوپر، مسائل کے اوپر، وہ زیادہ بہترین ہوتی ہے. اسی لیے میں، یعنی انجینئر صاحب کو اس معنوں میں آپ عالم کہہ سکتے ہیں کہ وہ، ان کے پاس معلومات ہیں، لیکن ڈگری یافتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ڈگری یافتہ ہونا، دین کا علم ان کے پاس موجود ہے. بہت سارے ایسے ہمارے علماء ہیں جو مفتیان ہیں بڑے بڑے، ان کے پاس ڈگریاں موجود نہیں ہیں. پہلے تو ڈگریاں ہوتی ہی نہیں تھی نا. آج سے 30 سال پہلے تو ڈگری کا تصور نہیں تھا. یہ تو ابھی باقاعدہ ایک، جب پاکستان میں اداروں کو زیادہ مولوی چاہیے تھے تو انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ زیادہ سے زیادہ مولویوں کی کھیپ بنے اور پھر وہ ان سے دین کا کام لیا جائے. تو بہرحال میں آج کی اس گفتگو میں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں نے ان کو شخصی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی بہت بہترین پایا ہے. یعنی ان کی جو فکر ہے وہ قرآن مجید اور حدیث، اس معنوں میں آپ ان کو یوں سمجھ سکتے ہیں، اہل حدیث میں سے ان کو آپ شمار کر سکتے ہیں کہ بھائی جو حدیث میں آ گیا وہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو توحید ہے اس میں بہت پکے ہیں توحید کے معاملے کے اندر. حتیٰ کہ توحید میں یہ بہت آگے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آ کے مجھے تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ان پہ خوف بھی آتا ہے اور ان پہ تھوڑا اختلاف بھی میرا ان سے ہوتا ہے کہ ایک توحید وہ ہے جو وہابی بیان کرتے ہیں اور وہابیوں نے بیان کی ہے کہ توحید میں آگے جا کر تنقیص نبی تک چلے جاتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. توحید بیان کرنے میں تنقیص نبی تک، جس طرح بعض اکابری نے دیوبند سے یہ خطائیں ہوئی، بعض سے خطائیں ہوئی، سب سے نہیں، یہ خطائیں ہوئی ہیں کہ توحید میں بڑے پکے تھے. یا جس طرح ہمارے ہم مماتی گروپ ہے، توحید میں بڑے اچھے ہیں لیکن وہ تنقیص نبی پہ جاتے ہیں، نبی پر اس طرح کمنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کہ وہ خالص تنقیص ہی ہوتی ہے. توحید جب تک توحید رہے تو رحمانیت ہے، لیکن توحید میں اگر تنقیص نبی آ جائے تو شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے، وہابیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے بارے میں مجھے صرف ایک اس جگہ پہ، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شخص اگر یہ سٹیپ پورا کر لے دیوبندیت سے بریلویت اور وہاں سے پھر اہل حدیث اور پھر اہل حدیث سے وہابیت پہ اگر چلا جائے تو بڑے ہی نقصانات ہوتے ہیں. اس کے بہت ہی نقصانات ہیں.
لہٰذا میں ان سے گزارش بھی یہی کروں گا کہ بلکہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ شاید ان کے سامنے یا نہیں کیا، تو آج میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ذرا دھیان میں رکھیے گا. توحید آپ ماشاءاللہ بہت اچھی بیان کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے توحید. اس میں جس طرح ہمارے ہاں جو بریلوی لوگوں نے اس میں جو گڑبڑ کی ہے، جو توسل کے نام پر، وسیلے کے نام پر بدعات کو بھی اس میں جمع کیا ہے، تو یہ اس سے صاف کرنا چاہیے، چیزوں کو واضح کرنا چاہیے، لیکن اصل حقائق کا انکار بھی نہ کریں. جس طرح شیطان نے تنقیص آدم کی طرف آ گیا اور یا تذلیل کی طرف آ گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. کیونکہ توحید جو ہے نا، توحید اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں وہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے. لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ہی کو صرف مدار نجات نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعظیم رسول بھی ہے، تعظیم نبی بھی ہے، توقیر نبی بھی ہے، تعزیر نبی بھی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ لازمی ہے کہ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، آپ نے توقیر کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے. تو اس کے بغیر اگر توحید ہے تو صرف وہ ایک خشک ہے. خوارج میں بھی تھا، خوارج بھی اس طرح کی توحید مانتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جو قرآن پڑھیں گے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، کیونکہ وہابیت سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. باقی ان کے بارے میں جو میری رائے ہے، میں نے ان کو ایک اچھا انسان پایا ہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جو یہ تعلق ہے خاص طور پر اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے، اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور آنا جانا بھی رہے گا. میں بھی ان کو کراچی کی دعوت دیتا ہوں، کراچی تشریف لائیں، اور ان کے پاس بھی آنا جانا رہے گا، بار بار آنا جانا رہے گا. کیونکہ ایک بات تو طے ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں تکفیریت کے خلاف اور اموی ناسبیت کے اوپر انہوں نے جو کام کیا ہے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تصانیف نہیں ہوں گی اتنی، ہر ایک کا مزاج تصنیف کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا ہے حق بات کرنے کا، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اجر ملے گا ان کو، اور اہل بیت علیہم السلام ان سے راضی ہوں گے. اہل بیت علیہم السلام راضی ہوں گے یعنی ان کے حقوق بیان کرنا، اور جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے ان کو ایکسپوز کرنا، ان کو سامنے لے کر آنا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں. تو لہٰذا میں اور ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ عنقریب ہی ان سے ملاقات بھی ہوگی. مہمان نواز پایا میں نے ان کو، وقت دیا کافی، پورا دن ہمارا ان کے ساتھ گزرا تھا. ان کے اکیڈمی کے اندر پورا دن ان کے ساتھ تھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عماد الاسلام کا کہ انہوں نے مجھے ان سے ملوایا. اور عماد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر گفتگو میں ملاقات کی بات چھڑ گئی کہ ملنا چاہیے. میں نے بھی اپنی خواہش اظہار کی، بالکل میں ملنا چاہتا ہوں، اور ان سے ملاقات میرے لیے خوش قسمتی ہے، اور یہ اس میں تواصل رہنا چاہیے، اس میں استمرار رہنا چاہیے، یعنی ملاقات کے اندر یہ سلسلہ قائم دائم رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور حق بات کہنے اگرچہ وہ کڑوا ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.